درست روایت ہوگی بغیر کسی ثبوت کے؟ نہیں، پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں ہے. ملٹری کورٹس ہمارے ہیں نہیں. ایک ہی طریقہ ہے آرمی ایکٹ کے تحت، جو میری نالج ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. السلام علیکم ناظرین. شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر امپورٹڈ حکومت کے سارے راز فاش کر دیے. آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے. پاکستان میں سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ بعض تو ایسی فساد والی کیفیت ہوتی ہے جس میں پوری قوم چاہتی ہے کہ یہ معاملہ سمیٹا جائے اور ہم ایک سلجھ و طمئی، لیکن اس ساری بحث میں ہمیں ایک چیز کو طے کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت فضا ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن آ چکی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سیاسی جماعتوں کی کیا کوئی ذمہ داری ہے یا ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے صرف جس کو موقع ملتا ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو گرا دیا جاتا ہے وہ سڑک پہ آ کے کبھی ووٹ کو عزت دو اور کبھی میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے، لیکن اقتدار کے لیے یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. لیکن اس ساری بحث میں ہمیں ایک چیز کو طے کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی جماعتوں کا ریلیشن شپ کیسے ہونا چاہیے. یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت فضا ہے جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پولرائزیشن آ چکی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سیاسی جماعتوں کی کیا کوئی ذمہ داری ہے یا ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے صرف جس کو موقع ملتا ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو گرا دیا جاتا ہے وہ سڑک پہ آ کے کبھی ووٹ کو عزت دو اور کبھی میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے، لیکن اقتدار کے لیے یہ سب باتیں بھول جاتی ہیں. درست روایت ہوگی بغیر کسی ثبوت کے؟ نہیں، پولیٹیکل لیڈر کی بات نہیں ہے. ملٹری کورٹس ہمارے ہیں نہیں. ایک ہی طریقہ ہے آرمی ایکٹ کے تحت، جو میری نالج ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کورٹ مارشل کر سکتے ہیں، جو ایک سمری ٹرائل ہوتا ہے، جس میں پھر جہاں تک میری نالج ہے قانون شہادت کا بھی نہیں اپلیکیبل ہوتا اور جو عام رائٹس ہیں وہ بھی اپلیکیبل نہیں ہوتے. ایک سمری ٹرائل کیا جاتا ہے. اس میں جہاں تک میری نالج ہے پھر آپ کسی سویلین کا اکیلے ٹرائل نہیں کر سکتے. ایک کانسپریسی ہونی چاہیے جس میں ملٹری پرسنل بھی انوالوڈ ہوں. اس میں اگر کوئی سویلین انوالوڈ ہو تو وہ بھی ساتھ اس کا بھی ٹرائل ہو جاتا ہے. اس کی نظیر کیا پاکستان میں ہے؟ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دو ایسے کیسز ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے کسی پولیٹیکل لیڈر یا کسی بھی سویلین کا جب تک ایک کانسپریسی اسٹیبلش نہ ہو، ثبوت نہ ہو، تو کورٹ مارشل کے تحت آپ ٹرائی ہوگا کہ اگر یہ 9 مئی ایک منظم سازش تھی یا کوشش تھی، بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف، تو پھر تو آپ کو این ایس سی کے اندر ان تمام حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کا ریکارڈ لے کر جانا چاہیے، اور پھر ساتھ اگر سیونل انوالو ہیں تو پھر اس کی قوم کے سامنے تصویر پیش کرنی چاہیے، پھر آپ اس کو ملٹری کورٹس میں لے جا سکتے ہیں. ایسا ہی کرنا پڑے؟ نہیں، پھر یہ انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے. ایسی کبھی ہوا نہیں ہے. این ایس سی کے سے تعلق نہیں ہے جہاں تک میری نالج ہے، کیونکہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کو کرنا پڑے گا، یا ایئر فورس ایکٹ یا نیوی ایکٹ. لیکن اگر فوج کے لوگ انوالو ہوں تو ان کو سزا کا عمل خود فوج شروع کر لے گی. جی، کورٹ مارشل وہ خود کورٹ مارشل خود اس کی کسی سے میرے خیال سے بھی پرمیشن نہیں ہوتی. اچھا، یہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ایک سمری. اور اگر ریٹائرڈ لوگوں کا نام ہو تو ریٹائرڈ لوگ بھی شامل کر سکتے ہیں. ریٹائرڈ کا ہوا ہے، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے. میرے خیال ہے کہ یا کیانی صاحب کے دور میں یا راحیل صاحب کے دور میں. جب کیانی کے دور میں تو 3 لوگ ایسے تھے نا جن کو ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ سروس میں انہوں نے کہا تھا یونیفارم پہنا ہوا ہے. این ایل سی کا کون سا اسکیم سامنے آ گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ان کا ٹرائل کریں گے لیکن ان کو لائیں پہلے یونیفارم پہنے. جی، وہ ایک کورٹ مارشل ہوا تھا. جی، یہ مجھے یاد ہے کہ یہ ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی ایسی لیکن ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ ریٹائرڈ افسر کا بھی ہو سکے، لیکن اگین وہ آپ کو کانسپریسی ساری پروو کرنی اسٹیبلش کرنی پڑے گی. 9 مئی کو پھر کیسے ہینڈل کیا جائے؟ سیاسی طریقے سے؟ نہیں، یہ سیاسی بات نہیں ہے. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ بھی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک انوکھا اور انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. تو لیکن اس کو اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے تو اس کے بڑے غلط ایک پریسیڈنٹ اسٹیبلش ہو جائے گا. اس میں آپ کو پروسیکیوٹ کرنا بہت ضروری ہے. اب اس میں اگر ایک پروسیکیوشن کی بات آ گئی تو وہ ساری فیل ہو جائے گی، پروسیکیوشن بھی فیل ہو جائے گی. اس لیے سب سے پہلے آپ نے سارا ثبوت اکٹھا کرنا ہے، ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے یا یہ کسی سویلین کورٹ میں ہوگا، جس طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ جا سکتا ہے. کیونکہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، جلایا گیا، توڑا گیا.
وہ آپ کو، لیکن وہاں پر پھر عمران خان کو خود کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ عمران خان تو اس دن حراست میں تھے، کانسپریسی اسٹیبلش کرنی ہوگی تو آپ کو پہلے تانے بانے ملانے پڑیں گے. جی بالکل، میں نے کہا نا کہ جو آدمی موقع پر موجود نہ ہو وہ کانسپریسی کا حصہ ہی ہو سکتا ہے. تو وہ پارٹی کے صدر ہوں یا نہ ہوں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے، لیکن وہ کسی قانون سے مستثنا بھی نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پارٹی کے صدر ہوں، میں جو مرضی کرتا پھروں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. لیکن میں نے پھر کہا کہ اگر آپ جب پروسیکیوٹ کریں گے تو پھر آپ کو قانون کے مطابق چلنا پڑتا ہے. تو پہلے وہ ایویڈنس اکٹھا کر لیں، اگر اس میں کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر عام کورٹ میں ہوگا. ابھی تک کی اطلاع کیا ہے؟ جب آپ لفظ استعمال کے میوٹنی جب ہو تو اگر کوئی فوج کے حاضر سروس لوگ ہیں ان کو تو سزائے موت ہوتی ہے. چیف کے خلاف کوئی ایسی بغاوت کی اٹیمپٹ جو ہے اس کو فوج کبھی ٹالریٹ نہیں کرتی، دنیا میں کہیں پہ بھی، پوری دنیا میں اس کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت کے پاس اطلاع کیا ہے 9 مئی کو کیا ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، مجھے کسی بات کا علم نہیں ہے کہ اس دن میوٹنی ہوئی یا نہیں ہوئی، یا میوٹنی کا آفینس بھی یہاں بنتا ہے یا نہیں بنتا. میوٹنی کے آفینس بھی جنرلی جو ہے اگر ملٹری کے اندر ہوں تو کورٹ مارشل سے ٹرائی ہوتے ہیں اور سمری ججمنٹ ہوتی ہے اور عام طور پہ سزائے موت اس میں ہوتی ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا رول تھا. آپ کے سامنے 23 مارچ 1973 کا جو معاملہ ہے، جس میں جج جو تھے وہ اس وقت میجر جنرل ضیاء الحق تھے. وہ ایک اس کے بعد بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، لیکن وہ ایک بڑا، اس میں شاید کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو وہ سب کو جیل سینٹنسز ملی تھیں. اس لیے وہ ہمیں ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہر معاملے کی سزا سزائے موت ہی ہوگی. کیا ایسی کوئی تحقیقات فوج کر رہی ہے اس وقت؟ اس کو بھی پکڑ لو، بٹ دیر شوڈ بی اے رول بیس سسٹم نا جس کے تحت آگے جایا جائے. نہیں دیکھیں، یہ پہلی بات ہے حکومت پی ڈی ایم کی نہیں ہے، پی ڈی ایم حصہ ہے حکومت کا. ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، بہت سی پارٹیز کے اندر ہیں جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ حکومت نے یہ فیصلے نہیں کرنے. یہ تو جو بھی پروسیکیوشن کا فورم ہوگا یہ سب وہیں سے ہوگا. حکومت کی خواہش جو مرضی ہو یا میری آپ کی خواہش جو مرضی ہو، اس کا اطلاق اس معاملے پر نہیں ہوتا. یہ بڑی سنجیدگی سے ہمیں، میں نے کہا کہ پروسیکیوشن کی بو نہیں آنی چاہیے. اگر وہ آ گئی تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے. کیا کیا جائے، کیسے لے کے آگے جائے؟ وہ کہتے ہیں تحریک انصاف پہ پابندی لگا دو، کوئی کہتا ہے عمران کو پکڑ کے ملٹری کورٹ میں لے جاؤ. کیا کیا جائے؟ پابندی دیکھیں وہ کہنے میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. آپ نے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے کارروائی کرنی ہے. میں نے کہا کہ اگر وہ کورٹ مارشل آفینس بنتا ہے، ایک کانسپریسی ہے جس میں ملٹری کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں، پھر ڈیفینیٹلی کورٹ مارشل کا آفینس ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کورٹ میں لے کے جانا پڑے گا. ایک اوپن ٹرائل ہوگا، وہ ٹرائل بند تو ہو نہیں سکتا. جتنی پاکستان میں اس وقت سیاسی فضا خراب ہو چکی، اکٹھے ہوتے تھے، اتحاد بھی بنتے تھے اپوزیشن کے، لیکن وہ معاملات کو سنبھال لیا کرتے تھے ایون ماشاء اللہ کے دور میں بھی. کیا ابھی کوئی نواز شریف، کوئی آصف زرداری، کوئی ایسا ایلڈرلی رول نہیں پلے کر سکتے کہ آگے بڑھیں اور اس تنازعات سے پاکستان کو نکال کے آگے لے جائیں؟ ابھی تک ہوا نہیں ہے بدقسمتی سے. نواز شریف کو آ کے اس پروسیس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں؟ یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کے لیے. اس وقت نواز شریف صاحب ہی ہیں جو اگر ایسا عمل ہوتا ہے اس کو لیڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ فزیکلی ریمووڈ ہیں اس سارے معاملے سے. لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو ملک میں سیاست کی فضا ہے، جو ایک نفرت ہے، ایک دشمنی ہے، گالی گلوچ ہے، آپس میں یعنی مل بیٹھنے کا بھی ماحول نہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں اپوزیشن ہی نہیں ہے. تو ایک یہ سارا یک طرفہ جو معاملہ سیاست بن گئی ہے، اس میں میری خواہش ضرور ہے، لیکن مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا بدقسمتی سے. لیکن مصنوعی طریقے سے ہم نظام کو چلا رہے ہیں، یہ ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ وہ لل بیفور اسٹارم والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اگر اس طریقے سے آپ چلائیں جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، کہ پوری آپ کی قومی اسمبلی خالی ہے اپوزیشن سے اور آپ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے آگے کھینچتے جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. نہیں، یہ صرف میں نہیں کر رہا نا، جو اپوزیشن ہے وہی باہر بیٹھی ہوئی ہے نہیں، جان بوجھ کر. اور جو انتشار پیدا کیا گیا سیاست میں اسمبلیاں توڑ کر، یہ سب ایک طریقہ ہے ملک کے نظام کو تباہ کرنے کا. اس میں ویسے بہت سارے لوگوں کا رول ہے. ان لوگوں کا بھی رول ہے جنہوں نے پہلے اس کو ہوا دے کر پھلایا اور یہاں تک پہنچایا. ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کے جو کریکٹرز تھے ان کو اپنا رول ماننا چاہیے کہ انہوں نے مسٹیک کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کیا. وہ ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ آپ نالائق ہیں، آپ ملک دشمن ہیں، آپ چور ڈاکو ہیں. ہم میں سے کسی میں کوئی اتنی ہم بڑے نہیں ہیں کہ ہم اپنی غلطی مان لیں. بہرحال جو میں کہا ماضی میں ہو گیا، اب آگے کو دیکھیں کہ ہم نے درست کیسے کرنا ہے. نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آتے؟ جو نے بلائیے، یہ 3 ٹائم پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ بیٹھیں، ایک رول ادا کریں، ساتھ بٹھائیں باقی لوگوں کو اور آگے لے کر چلیں. 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، آپ نے تاحیات نااہل بھی کیا ہے اور سیاست بھی علیحدہ کی ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. یہ فیصلہ ان کا آنے کا وہ خود ہی کریں گے. ان کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں. اور اس سر وہ ڈاکٹر والا ایکسکیوز ہے ان کی ہیلتھ کنڈیشن کا، لیکن وہ میرے خیال میں کافی ایکسکیوز نہیں ہے سب پاکستان آنے سے ان کو روکنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ یورپ بھی جا سکتے ہیں، وہ عمرہ بھی پرفارم کیا ہے، ان کی چوائس ہے. لیکن پاکستان بھی آنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جہاں تک میری علاج بھی کروا رہے ہیں تو علاج کروا سکتے ہیں، پاکستان آ کے بھی کروا سکتے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی سے آپ نے کہا نا کہ وہ ریموو فرام دی کرنٹ سچویشن. وہ جب تک 9 مئی کا واقعہ پیش آیا تب تک عمران خان تو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہو؟ پھر بھی تحقیق ہو جانی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حقیقت سب کے سامنے آ جائے کہ ایک انسان کیسے پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہوئے کیسے کسی بھی انتشار کا ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے.
دوسری طرف امپورٹڈ حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، ویڈیو پیغام آ رہے ہیں کہ ملک بہت جلدی ترقی کرنے لگے گا۔ اس پر خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ابھی تو بظاہر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی جب تک IMF کوئی معاہدہ نہیں کر لیتا، لیکن IMF کو بھی اچھے سے پتہ چل چکا ہے کہ یہ لولی لنگڑی حکومت کبھی بھی اپنی بیانیہ سے مکر سکتی ہے۔ آپ کا اس سارے معاملے پہ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے۔ مور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک